عرش اعظم پر میں نے دیکھا کہ اللہ کے نام کے ساتھ نام محمد موجود ہے۔ جب جنت میں رب نے مجھے ٹھہرایا، جنت کے قصور پہ محلات پہ دیکھا، اللہ کے نام کے ساتھ محمد کا نام موجود ہے۔ جنت کے درختوں کے پتوں پر دیکھا، لفظ محمد لکھا ہوا پایا۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں حوروں کے سینوں پر میں نے دیکھا کہ محمد لکھا ہوا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ملائکہ کرام کو جب میں نے دیکھا تو ملائکہ کرام کی دونوں آنکھوں کے درمیان محمد لکھا ہوا دیکھا۔ لہذا تو بھی محمد کا ذکر بار بار کرتے رہنا، اس لیے کہ میں نے ملائکہ کرام کو محمد کا ذکر بار بار کرتے ہوئے، ہر لمحہ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ بات سمجھو۔ اب روح منتقل ہوتا ہوا حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچا۔ کہو سبحان اللہ۔ جب آپ کے پاس پہنچا، اب آخری چند حدیثیں سن لو۔ آپ سے حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچا۔ کہو سبحان اللہ۔ جس رات کو یہ نور آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ملا، جناب رسالہ منود کے اندر علامہ برسنجی علیہ رحمہ ارشاد فرماتے ہیں، ما یبقى تلک اللیلۃ دابۃ القریش الا نطقت۔ فرمایا جب نور مصطفیٰ ملا آمنہ کو جس رات میں، اس رات میں قریش کے سارے جانور بولنے لگے۔ سبحان اللہ۔ جانور آپس میں باتیں کرنے لگے۔ وہ باتیں کیا کر رہے تھے؟ ایک جانور دوسرے کو کہہ رہا تھا، اے جانور تجھے مبارک ہو، آج رات رب کے محبوب اپنی ماں کے شکم میں آ چکے ہیں۔ آج رات رب کے محبوب اپنی ماں کے پیٹ میں آ چکے ہیں، تجھے مبارک ہو۔ سبحان اللہ۔ پھر فرمایا وَأَمَرَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لِرِضْوَانِ الْجَنَّةِ، اللہ تبارک و تعالی نے رضوان جنت کو حکم فرمایا آئیں یفتح ابواب جنت الفردوس، کہ اے رضوان جنت الفردوس کے سارے دروازوں کو کھول دینا۔ رضوان نے عرض کی مولا کریم کیوں کھولا جائے؟ تو رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا اس لیے کہ میرا محبوب اپنی ماں کے شکم مبارک میں آ چکا ہے۔ پھر رب ذوالجلال نے بلایا جبریل امین کو، اے جبریل ذرا ساری کائنات میں اعلان کر دے، منادی کر دے۔ مولا کیا منادی کرو؟ رب نے فرمایا یوں کہنا کائنات میں جا کر، الا وان النور المکنون المخزون قد استقر فی بطن امہ۔ کہو سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا ہے جبریل یہ اعلان کر دینا کہ آج رات کو وہ نور مکنون و مخزون جو رب کا محبوب ہے وہ اپنی ماں کے شکم مبارک میں آ چکا ہے۔ اسی طریقے سے مچھلیوں نے ایک دوسرے کو مبارکبادیاں دینا شروع کر دی، مبارک ہو وہ آ رہے ہیں جو دنیا کے سراج ہیں۔ کہو سبحان اللہ۔ جو دنیا کو ہدایت دینے والے ہیں۔ اور جب سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نور مصطفیٰ آیا، پہلے ہی فضیلتیں رب نے عطا فرما دی تھی۔ کس کو؟ سیدہ آمنہ کو، اس لیے کہ رب نے چن لیا تھا اپنے محبوب کی ماں بننے کے لیے۔ کہو سبحان اللہ۔ اور میں ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں علماء کی نظر کہ رب ذوالجلال نے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ صفات عطا فرمائی، وہ حسن عطا فرمایا کہ کوئی کمی چھوڑی نہیں، کوئی کمی چھوڑی نہیں۔ اس لیے کہ کمی ہوتی کوئی انگلی اٹھاتا، دیکھو رب کے محبوب کی ماں کیسی ہے، رب ذوالجلال نے انگلی اٹھانے کا موقع ہی نہیں دیا۔ سبحان اللہ۔ پہلے ہی ساری صفات سے نواز دیا تھا۔ لیکن فرماتی ہیں جب میرے شکم مبارک میں رب کا محبوب آیا تو شان اور بلند ہو گئی۔ ان میں سے 6 شانے میں بیان کر دیتا ہوں، صرف 6 شانے، وقت مختصر ہے۔ فرمایا پہلی تو یہ بات ہوئی جب رب کے محبوب جلوہ فرما ہوئے شکم مبارک میں کان یعطر جسدها کلہ، کہ حضرت سیدہ آمنہ کے پورے جسم سے خوشبو ہی خوشبو آنے لگی۔ اور تھوڑا زور سے کہو سبحان اللہ، اور زور سے کہو سبحان اللہ۔ فرماتی ہے کہ دوسری فضیلت کیا ہے؟ جس درخت کے پاس سے گزرتی سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ، جس پہاڑ کے پاس سے گزرتی، پتھر کے پاس سے گزرتی، وہ درخت، وہ پہاڑ، وہ پتھر جھومتا ہوا کہتا السلام علیکی یا ام رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ او رسول اللہ کی ماں تجھ پر سلامتی ہو، او رسول اللہ کی ماں تجھ پر سلامتی ہو۔ کو سبحان اللہ۔
محدثین فرماتے ہیں کہ تیسری فضیلت اور عظمت یہ ہے اذا کانت مشت فی الدار کان الحجر یلین تحت اقدامها کہ جب سیدہ آمنہ گھر کے اندر چلتی جو پتھر آپ کے قدموں میں آتا وہ موم ہو جاتا نرم ہو جاتا. سبحان اللہ. اور ایک عاشق فرماتے ہیں کہ آپ ذرا آنکھیں بند کرو اور تصور میں ان پتھروں سے پوچھو اے پتھر تو سخت ہوتا ہے, تو کیا ہوتا ہے؟ سخت ہوتا ہے, اور اماں آمینہ کے قدموں میں نرم کیوں ہو جاتا تھا؟ تو پتھر جواب دیں گے وہ انسان تجھے پتہ نہیں ہے کہ شکم کے اندر رب کا محبوب ہے اور میں نے سوچا نرم ہو جاؤں تاکہ میری سختی کی وجہ سے اماں آمینہ کو تکلیف نہ ہو جائے. بات سمجھے ہو؟ اب فرمایا چوتھی فضیلت کیا دی رب ذوالجلال نے سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو؟ فرمایا کہ وَكَانَتْ غُمَامَةُ النُّورِ تَزِلُّ عَلَىٰ رَأْسِهَا کہ جب سیدہ آمنہ باہر چلتی تو نور کے بادل سیدہ آمنہ کے سر پہ سایہ فگن ہو جاتے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جھوم کر کہو یا رسول اللہ, اور زور سے کہو یا رسول اللہ. اچھا پانچویں فضیلت کون سی ہے؟ سبحان اللہ. پانچویں فضیلت کی بیان فرمایا کہ اذا کانت ارادت ان تستقی من البئر یطلع ماء البئر علی فمہ کہ جب سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کمے پہ پانی لینے کے لیے جاتی نہ رسی کی ضرورت ہوتی نہ ڈول کی ضرورت ہوتی, پانی استقبال کرتا ہوا لبالب بھر جاتا. سبحان اللہ, اور زور سے کو سبحان اللہ. پانی بھی سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا استقبال کرتا. سبحان اللہ. اور چھٹی فضیلت یہ ہے ہر مہینے میں ایک نبی آتے. بولو کیا؟ ایک نبی آتے آ کے سیدہ آمنہ کو بشارت دیتے اے آمنہ تجھے مبارک ہو تیرے پیٹ میں سید الانبیاء جلوہ فرما ہے. اے آمنہ تجھے مبارک ہو سید الاولین والآخرین کی تو ماں بننے والی ہے. کو سبحان اللہ, کو سبحان اللہ. فرماتے جب آخری مہینہ ہوا, یہ بھی ایک عرض کر دوں میں, بالکل پہلے مہینے میں آدم علیہ السلام تشریف لائے. کو سبحان اللہ. دوسرے مہینے میں حضرت شیس علیہ السلام تشریف لائے. تیسرے مہینے میں حضرت نوح علیہ السلام تشریف لائے. چوتھے میں حضرت ادریس علیہ السلام تشریف لائے. پانچویں مہینے میں حضرت ہود علیہ السلام تشریف لائے. چھٹے میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ تشریف لائے. ساتویں مہینے میں حضرت اسماعیل ذبیح اللہ تشریف لائے. آٹھویں مہینے میں موسیٰ کلیم اللہ تشریف لائے. اور 9ویں مہینے میں حضرت عیسیٰ روح اللہ تشریف لائے. رضا کو سبحان اللہ. اور سیدہ آمنہ کو بشارت دیتے رہے کہ اے آمنہ مبارک ہو رب کے محبوب کی ماں بننے والی ہے. رضا سے کہو سبحان اللہ. یہ آ کون سکتا ہے, مردہ یا زندہ؟ رضا سے بولو سارے. پتہ چلا سارے نبی زندہ ہیں, سارے نبی زندہ ہیں. فرمایا 9 مہینہ کمپلیٹ ہوا, آثار ولادت کے نمودار ہوئے. فرماتے ہیں گھر میں کوئی نہیں تھا. گھر میں توجہ ہے سب کی, آخری باتیں عرض کر دوں. گھر میں کوئی نہیں تھا. فرماتے ہیں جب تکلیف شروع ہوئی اچانک گھر کی دیواریں پھٹی. سبحان اللہ. اور 4 مستورات اندر داخل ہوئی. 4 عورتیں اندر داخل ہوئی, لمبے لمبے قد والی. فرماتے ہیں اندھیرے کی وجہ سے میں پہچان نہ سکی. میں نے سوچا عبد المطلب کی بیٹیاں ہیں. میرے دل میں یہ خیال آنا ہی تھا. ادھر سے جواب آیا اے آمنہ فکر نہ کر, میں آدم کی بیوی حوا ہوں. دوسری بولی میں ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہاجرہ ہوں. تیسری کہنے لگی فکر نہ کر, میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں مریم ہوں. چوتھی نے کہا غم نہ کر, میں فرعون کافر کی بیوی آسیہ ہوں. کہو سبحان اللہ. پتہ چلا یہ اللہ کی ولیہ بھی زندہ ہے. کہو سبحان اللہ. فرماتی ہے کہ میں نے باہر دیکھا سب کچھ نظر آنے لگا اور پرندے ہی پرندے نظر آنے لگے. زمرد کی چونچیں ان کی بڑے خوبصورت ہیں اور ہر ایک کی زبان پہ یہ جملے تھے السلام علیکم یا رسول اللہ. رضا سے سبحان اللہ. فرماتے ہیں ایک گلاس میں میرے پیش کیا گیا جس میں دیکھا سفید شے ہے. فرماتے ہیں دودھ سمجھ کر میں نے پی لیا. جب پیا برف سے زیادہ ٹھنڈا تھا, شہد سے زیادہ میٹھا تھا. کہو سبحان اللہ. جب میں نے پی لیا مجھے سکون ہو گیا. اتنے میں آواز آنے لگی کیا؟ اظہار یا رحمت للعالمین, اظہار یا سید المرسلین,
اظہار یا سید الاولین والآخرین. جب میں ترجمہ کروں تو یوں کرتا ہوں، اے کائنات عالم کے سردار ذرا تشریف لے آئیے. سبحان اللہ. اے دونوں عالم کے مالک و مختار تشریف لے آئیے. اے نبیوں کے سردار تشریف لے آئیے. فرماتے یہ آواز آنا شروع ہوئی اور کیا ہوا؟ فصل منی نور، مجھ سے ایک نور جدا ہو گیا، مجھ سے ایک نور جدا ہو گیا. اضاءت لہ قصور الشام، جس نور کے اندر بیٹھ کر میں نے مکے میں بیٹھ کر شام کے محلات کو دیکھ لیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. فرماتی ہیں اور بھی میں نے کچھ دیکھا. کیا دیکھا؟ فرماتی ہیں عالماً بالمشرقی وعالماً بالمغربی وعالماً علی ظہر الکعبہ. فرماتی ہیں میں نے ایک جھنڈا مشرق کو، ایک مغرب کو، ایک کعبے کی چھت پر گاڑا ہوا دیکھا. یہ جھنڈے رب نے بھیجے تھے، فرشتوں کے ذریعے رب نے گاڑ دیے تاکہ دنیا کو پتہ چلے جب محبوب آ جائیں تو خوشی میں جھنڈے بھی لہرایا کرو. سبحان اللہ. اگلی آخری بات وہ یہ عرض کر دوں، سیدہ آمنہ فرماتی ہے جب میرا محبوب تشریف لائے، جب میرے محبوب تشریف لائے، رأیت کأن شفتیہ یتحرکان، میں نے دیکھا کہ محبوب کے ہونٹ ہل رہے. بہت تھوڑا زور سے کہو سبحان اللہ، اور زور سے کہو سبحان اللہ. فرماتی میں نے سنا تو آواز آ رہی تھی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی. اے رب میری امت میرے حوالے کر دے، اے رب میری امت میرے حوالے کر دے، مجھے عطا فرما دے. فرمایا اتنا کہنے کے بعد انگشت مبارک اٹھائی، انگشت مبارک اٹھائی اور بالفصاحت آپ نے کلام کیا. اور رب اور سب کو جو دیکھنے والے ہیں تمام آپ سیدہ آمنہ فرماتی میں نے دیکھا کہ آپ کہہ رہے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ. میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے بغیر کوئی عبادت کے قابل نہیں ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں او کائنات عالم سن لے ذرا، میں رب کا رسول بن کے آیا ہوں. سبحان اللہ. رب جلال کے محبوب تشریف لائے، آتے ہی امت کو یاد فرمایا. اور عبادہ ابن صامت کی حدیث پاک ہے، فرماتے ہیں رب کے محبوب مکہ سے نکلے مدینے میں جا رہے تھے. توجہ ہے سب کی، مکہ سے نکلے مدینے میں جا رہے تھے. فرماتے ہیں فلما کنا قریب من الازورا، قریب من الازورا نزلا، سارے سواریوں پر تھے. فرماتے ہیں ازورا کے مقام پہ پہنچے، اللہ کے حبیب سواری سے اتر پڑے. بولو کیا ہوا؟ بولو سارے، بہت توجہ ہے نا. سواری سے اتر گئے. صحابہ فرماتے ہیں کہ سواری سے اتر کے آنکھوں میں آنسو تھے، ہاتھ بارگاہ رب العزت کی بارگاہ میں کھڑے کر دیے. فرماتے ہیں رب سے وہ مانگا جس کو ہم نے نہیں سنا، رب سے وہ مانگا جس کو ہم نے نہیں سنا. ہم نے اتنا دیکھا، ہاتھ بارگاہ رب العزت میں اٹھے ہوئے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. فرماتے ہیں صحابہ کرام کہ اچانک خوشی کے آثار نمودار ہوئے. روتے روتے آقا خوش ہو گئے. خوش ہوئے تو سر سجدے میں رکھ دیا، سر سجدے میں رکھ دیا. جب سر سجدے سے اٹھایا پھر رونا شروع کر دیا، پھر مانگنا شروع کر دیا. سبحان اللہ. رو رو کر مانگ رہے ہیں. فرماتے ہیں وہ مانگا جو ہم نے نہیں سنا، جو ہم نے نہیں سنا. مانگنے کے بعد پھر خوش ہوئے، پھر سجدہ کر لیا. فرماتے ہیں فعلہ ہکذا ثلاثا، اللہ کے محبوب نے ایسے کتنی بار کیا؟ 3 بار. سارے بولو کتنی بار کیا؟ 3 بار. تیسری بار اٹھے، خوشی سے سوار ہونے لگے. فرماتے ہمارے دل میں بات تھی آج یہ رب کے محبوب نے کیا کیا ہے، سواری سے اترے کیوں، مانگا کیا، سر سجدے میں کیوں رکھا. فرماتے ہیں ہم نے پوچھا نہیں، خود محبوب خدا نے بتا دیا. ارشاد فرمانے لگے میرے پیارے صحابہ سفر کر رہے تھے، سواریوں پر تھے، چلتے چلتے مجھے میری امت یاد آ گئی. زور سے کو سبحان اللہ. بس امت کے غم میں نے رونا شروع کر دیا. بارگاہ رب العزت میں نے ہاتھ اٹھا دیے، مولا کریم میرے لیے سواریاں ہیں، میری گناہگار امت کا کیا بنے گا، میرے گناہگار امت کا کیا بنے گا. محبوب فرماتے ہیں رب نے ارشاد فرمایا آتے ہی تو کا ثلث، پیارے تیسرا حصہ امت میں نے تجھے عطا فرما دی، جہاں چاہو تیسرے حصے امت کو لے کر چلے جانا. سبحان اللہ. فرماتے میں خوش ہو گیا، خوش ہو کر میں نے سجدہ شکر ادا کیا. لمبا سجدہ کرنے کے بعد جب سر سجدے سے اٹھایا میرے اندر نے آواز دی اے خاتم النبیین، ایک حصہ تجھے مل گیا، 2 حصے امت باقی ہے، اس کا کیا بنے گا. فرماتے پھر میں نے رونا شروع کر دیا. یہ آقا کس کے لیے رو رہے
وہ بولو نا کس کے لیے رو رہے ہیں؟ امت کے لیے، ہم گناہگاروں کے لیے رو رہے ہیں۔ فرماتے ہیں پھر مانگا رب سے، رب نے فرمایا آتیتک الثلث الآخر، دوسرا حصہ میں نے تجھے عطا فرمایا۔ فرماتے ہیں پھر سر سجدے میں رکھا اور خوشی شکریہ ادا کیا رب ذوالجلال کا۔ فرماتے ہیں جب سر سجدے سے اٹھایا پھر اندر سے آواز آئی، او محمد، او خاتم النبیین، رب قبول کر رہا ہے، تیری قبول کی جا رہی ہے۔ ایک حصہ گنہگار امت کا رہ چکا ہے، اس کا کیا بنے گا؟ مانگ لے، آج دل کھول کے مانگ لے۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں پھر مانگا رب ذوالجلال سے، رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، اے میرے پیارے حبیب، آتیتک الثلث الآخر، تیسرا حصہ بھی میں نے تجھے عطا فرما دیا ہے۔ اے صحابہ، میں نے امت مانگ لی ہے، میں نے اپنی امت مانگ لی ہے۔ اب جس کو آقا مانگ لے اور رب آقا کو عطا فرما دے، بولو اس کا اور جہنم کا کوئی تعلق ہو سکتا ہے؟ زور سے بولو نا، نہیں ہو سکتا۔ ہم بڑے مقدر والے ہیں کہ رب نے ہمیں حضور کا امتی بنایا ہے اور حضور نے رب سے ہمیں مانگ لیا ہے، یقیناً ہم جہنمی نہیں ہیں، جنتی ہیں۔ بولو ہم کیا ہیں؟ بولو جنتی ہیں۔ بولو سارے بولو کیا ہیں ہم؟ بولو زور سے، ہم جنتی ہیں۔ لیکن جنت میں وہی جائے گا جو حضور کا امتی ہو، جنت میں وہی جائے گا جو حضور کا۔ اس وقت کی ضرورت ہے اہم کہ اپنے آپ کو آقا علیہ السلام کا امتی ثابت کیا جائے، اور جب ہم اپنے آپ کو آقا علیہ السلام کا امتی ثابت کر لیں گے نا تو پھر یقیناً ہم جنتی ہیں، جہنمی نہیں ہیں۔ آقا نے تو امت کو مانگ لیا، مگر امتی اگر خود داڑیاں کٹا کے سنت مصطفیٰ کو ترک کر کے امت کے دائرے سے نکلنا چاہے تو قصور تو اس کا اپنا ہے۔ آقا نے تو مانگ لیا، اب آقا علیہ السلام نے جو فرمایا وہ نہ کرے، نماز نہ پڑھے تو کہے کہ میں جنتی ہوں، حضور کا امتی ہوں، ہرگز نہیں ہو سکتا۔ امتی وہ ہے جو فرما بردار ہے آقا علیہ السلام کا۔ تو اس مجلس اچھی مجلس ہے، ایک سبق لے کر جاؤ، جن کے چہروں پہ داڑیاں نہیں ہیں وہ داڑیاں رکھیں گے، بولو رکھو گے یا نہیں؟ انشاءاللہ۔ آج تک جو بے نمازی ہے وعدہ کرو نمازیں پڑھو گے یا نہیں؟ پڑھو گے نا؟ آج تک جس بندے نے والدین کی نافرمانی کی ہے، آج ہی جا کر والدین کے قدم چوم لو اور معافی مانگ لو، ورنہ جہنم میں جلنا پڑے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا ہے والدین کی قدر کرو، عزت کرو۔ رب ذوالجلال نے قرآن میں بھی فرما دیا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ رب نے فرمایا یہ میرا فیصلہ ہے کہ عبادت صرف میری کرنی ہے اور والدین پر احسان کرنا ہے، والدین کی توہین نہیں کرنی ہے۔ اور جملہ سمجھو، وہ رب ذوالجلال جو بندے کی والدین کی گستاخی برداشت نہیں کرتا ہے، رب کو گوارا نہیں ہے کہ بیٹا اپنے باپ کی گستاخی کرے، وہ رب کب گوارا کرتا ہے کہ اس کے محبوب کا کوئی گستاخ بنے؟ بولو کرتا ہے گوارا؟ ہرگز نہیں۔ لہٰذا جو گستاخ رسول ہو جہاں ہو اس سے قطعی تعلق کیا جائے، اس سے ہاتھ نہ ملایا جائے، اس کو اپنے سے دور رکھا جائے، خود اس سے دور رہا جائے، امنی زندگی گزاریے تو یقیناً ادھر بھی ہم کامیاب، ادھر بھی ہم کامیاب ہے۔ بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عشق رسول عطا فرمائے۔ تھوڑا زور سے کہو نا آمین۔ محبت رسول میں ڈوب کر ہمیں اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کتنے پیارے پیارے چہرے ہیں داڑھی والے، یقیناً یہ نمازی بھی ہوں گے۔ یا اللہ داڑھی والے مقبول جو تیرے ہیں ان کے صدقے میں سب کو داڑیاں رکھنے کی توفیق عطا فرما، اور وہ نمازی جو تجھے مقبول ہیں ان کے صدقے میں سارے بے نمازیوں کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اپنے بچوں کو، نوجوان بچوں کو، چھوٹے بچوں کو مدارس اسلامیہ کے قریب کیجئے، علماء کے قریب کیجئے، دین سیکھیے، اور دین نام ہی محبت رسول کا ہے، محبت رسول حاصل کیجئے۔ رب ذوالجلال ہم کی توفیق عطا فرمائے۔ اے مولا، کہنے میں، بیان کرنے میں کوئی خامی لفظ کوتاہی ہو گئی ہو تو مولا معاف فرما دے، اور سب کی حاضری کو قبول فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔